بارڈر پہ بھی سیریس چیلنجز ہے. ہمارے جو کاروبار ہے وہ بند ہو گیا ہے وہاں, اس کی وجہ سے ہماری اکانومی بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے. تو ہم پاکستان میں صحیح معنوں میں جمہوریت کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد چاہتے ہیں. ہم تمام جتنی بھی اپوزیشن پارٹیاں ہیں, سول سوسائٹی ہے, جو ہمارے وکلاء برادری ہے, یا میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, سب کو انشاءاللہ دعوت دیں گے. آج ہم دعوت کے آئے تھے, انہوں نے ہماری دعوت قبول کی, ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں الطاف خان سے ریکویسٹ کروں جو بات کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو سب سے پہلے حضرت کیسر صاحب اور مصطفیٰ صاحب کا اور ان کے ساتھ آئے ہوئے وفد کا بے حد مشکور ہوں کہ وہ آج آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں دعوت دی 20 اور 21 کو ان کی کانفرنس ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے دوستوں سے بھی مشورہ کریں گے اور امید ہے کہ اس میں ہم اپنا حصہ ڈالیں گے. ملک میں جو مجموعی صورتحال ہے وہ میرا خیال ہے کہ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو آپ کی معیشت بھی ہے جو ہے وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. اور ساتھ ہی ساتھ جو دہشت گردی کی ایک فضا خاص کر 2 صوبوں میں زور اس نے پکڑ لی ہے تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اس سے پہلے انہوں نے ایک جرگہ بلایا تھا پشاور میں, ہم نے اس میں شرکت کی اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا. اور آج کی تاریخ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ 11 سال پہلے اس تاریخ پہ اے پی ایس پہ حملہ ہوا تھا. ایک دردناک ثانیہ ہے جو کہ جس کے زخم اب تک پر نہیں ہوئے. اور اس وقت سب پولیٹیکل پارٹیز نے یکجا ہو کے اور اسی کے نتیجے میں نیشنل ایکشن پلان عمل میں آیا تھا. اس پہ اس وقت تو تھوڑا بہت عمل ہوا لیکن اب دوبارہ صورتحال ناگفتہ بے ہے. اور اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ سب پولیٹیکل پارٹیز اس ملک کے جو اصل مسئلے ہیں اس کی طرف توجہ دیں اور اس کے لیے یکجا ہو کے آئین قانون کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. 18ویں ترمیم میں میں خود اس کا حصہ تھا اور یہ بڑے 9-10 مہینے لگے تھے ہمیں. اور یہ ایک مفصل ترمیم 18ویں ترمیم اس وقت وجود میں آیا جو کہ متفقہ طور پر نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا. اگر اس میں کوئی ترمیم لانا چاہتے ہیں تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی چونکہ ہم نے اس میں اپنا کردار ادا کیا کسی صورت میں ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا. اور وہ بڑی پارٹیاں جو کہ اس وقت اس ترمیم میں ہمارے ساتھ تھے ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ 18ویں ترمیم کو تحفظ دے. اور خاص کر جیسے اسد کیسر صاحب نے کہا کہ NFC ایوارڈ ہو گیا, صوبوں کی یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ زیادہ صوبے بنائے جا رہے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جب تک اس پہ کنسنسس نہ ہو
یہ اس لحاظ سے قابل عمل نہیں ہوگا. پاکستان میں جو بھی کام ہو کنسنسس سے ہو, لوگوں کی رائے جو ہے وہ مقدم ہے, اور لوگوں کی رائے کو تسلیم کرنا یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی, ساتھ ہی ساتھ الیکشن فیئر الیکشن ہوں گے, تو ملک آگے بڑھے گا اور ترقی کرے گا. اگر یہ نہیں ہوگا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھا سکیں گے. تو میں دوبارہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جو ہم سے ہو سکے ہم ضرور اپنے تجاویز اور جو بھی ہو اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے, کیونکہ ایک قوم کو ایک ایسے پیغام دینے کی ضرورت ہے جو کہ سب اس کی طرف دیکھے اور ان کو قابل قبول ہو کہ یہی ایک راستہ ہے کہ اس ملک کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. بس باتیں ساری کابرین اور ہمارے بزرگ آفتاب خان شیرپاؤ صاحب کر چکے. میں صرف اس کے اندر اتنا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج اس ملک میں جن ایشوز کو لے کر 28 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پرپوز کی جا رہی ہے اور جس کی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں, وہ اتنے کنٹینشیس ایشوز ہیں کہ 27ویں ترمیم اور 26ویں ترمیم کے ذریعے جو عدلیہ کو نقصان پہنچایا گیا وہ تو اپنی جگہ, لیکن 28ویں ترمیم کے جو خد و خال جن کے بارے میں وزراء گفتگو کر رہے ہیں, اگر وہ اسی طرح سامنے آتے ہیں تو یہ فیڈریشن کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہوگا. ایک ایسی اسمبلی کہ جس کو مینوفیکچرڈ اکثریت دلائی گئی آئین میں ترامیم کرنے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سپریم کورٹ نے جہاں پر 8 فروری کے الیکشنز کنٹروورشل الیکشنز تھے, وہیں پر اسی سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ حکومتی جماعتوں کے حق میں کر کے ایک مینوفیکچرڈ انہیں نمبرز پرووائڈ کیے جس کے ذریعے وہ آئین میں ترمیم کر سکے. تو جو پارلیمنٹ لیجیٹمیسی میں لیک کرتی ہو, جو غیر نمائندہ ہو, وہ اتنے کنٹینشیس ایشوز کے اوپر جب لیجسلیشن کرے گی تو ظاہری بات ہے اس پر آگ بھی بھڑکے گی اور لوگوں کے ٹیمپرز بھی ہائی ہوں گے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک قومی کانفرنس میں تمام سٹیک ہولڈرز, تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی, جس کے اندر وکلاء, میڈیا, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز, پولیٹیکل پارٹیز, یہ سب شامل ہو کر جو چیلنجز ہیں ہمارے, اس کے اوپر ایک متفقہ لائے عمل بنائیں, ایک روڈ میپ دیں کہ جس کے نتیجے میں ہم پولیٹیکل ٹیمپریچرز کو بھی کم کر سکیں, آپس میں ڈائیلاگ کو بھی انیشیٹ کر سکیں, اور اس ملک کو جو کرائسس درپیش ہیں ان سے نکلنے کا ایک جامع حل بھی پیش کر سکیں. یہ ہماری کوشش ہے, اور ہم اسی لیے حاضر ہوئے آج آفتاب خان صاحب کے پاس, اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ان کی جماعت کی جانب سے اس کانفرنس میں بھرپور شرکت ہوگی. اور ظاہری بات ہے جو پس منظر ہے آفتاب خان صاحب کا, صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, سیاست میں ایک طویل تجربہ ہے, افغانستان کے معاملات کو بہت گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. ان کی تجاویز بلا شبہ پاکستانی قوم کے لیے اور دیگر جماعتوں کے لیے وہ اس کی جو رہنمائی میسر ہوگی وہ ضرور قابل قدر ہوگی, اور ہم اس کو لے کر آگے چلیں. بہت صاحب آپ نے بھی فرمایا ہے کہ جو صوبوں کے حوالے سے عوام کی رائے وہ بھی مقدم سمجھنا چاہیے, تو ابھی صورتحال مشکل نظر آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی کسی قسم کا عوام سے رائے لینے کا کوئی اور میکینزم ہوگا یا اسی پارلیمان سے ہی منظور ہوگی؟ صوبوں کے حوالے سے تجویز اگر 28ویں ترمیم میں آتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس کے اوپر الگ سے کوئی اسمبلی؟ دیکھو 27ویں ترمیم, 26ویں ترمیم, 28ویں ترمیم, یہ تو اس کی تو کوئی وہ حیثیت اس لحاظ سے ہم نہیں سمجھتے ہیں. یہ تو یہی کریں گے, اسی اسمبلی سے یہ کرائیں گے. تو کیا یہ اس علاقے کے لیے یا اس صوبے کے لیے جو صوبہ بنانا چاہتے ہیں کہ ان کو قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟
تو اس کے لیے ٹھیک ہے ایک طریقہ کار ہے اس میں، لیکن اس طریقہ کار کو بھی اگر یہ اپناتے ہیں اور کنسنسس نہیں بناتے، کیونکہ صوبہ بنانا ایک آسان کام نہیں ہے اور اس میں رائے کی ضرورت ہے، سب کی رائے کی ضرورت ہے. تو اس لیے وہاں کی عوام اور اسمبلی سے اس کو متفقہ پاس کرانا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. تو اس لحاظ سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ایک مسئلہ ہے ملک کا. اس کا متبادل آپ کے پاس ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نہیں ہو رہا، تو جو لوکل باڈیز ہیں ان کو بڑے مؤثر طریقے سے اگر لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوں اور ان کو اختیارات دیے جائیں تو بہتر ہوگا. ابھی سب سے بڑے صوبے پنجاب میں اب تک لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں ہوئے، اور نہ وہ اب تک چاہتے ہیں. 3-4 دفعہ انہوں نے اپنے جو قوانین ہیں اس میں تبدیلی کی. جب بھی الیکشن آتے ہیں کوئی نہ کوئی ترمیم لے کے آتے ہیں. تو اس سے تو اگر آپ لوکل گورنمنٹ کو مضبوط نہیں کریں گے تو اگر آپ صوبے بنا بھی لیں تو کیا فائدہ اس کا، اس لحاظ سے. اچھا محمد شیرپاؤ صاحب، وزیر اعلیٰ رہے آپ، اس وقت ذرا آپ کی انپٹ چاہیے مجھے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ آتے ہیں اور ایک پنجاب پولیس کا ایک اہلکار انہیں روک دیتا ہے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے. تو بطور سابق وزیر اعلیٰ اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ عمل درست ہے؟ جواب تو آپ کے اسد کیسر صاحب دیں گے، لیکن یہ ہے کہ جب قانونی طور پر عدالت نے اجازت دی ہو تو اس کے بعد تو دوسری بات نہیں ہے. اگر عدالتوں کی کوئی حیثیت ہے تو ان کو تو چاہیے کہ ملاقات ہو جائے. ملاقات سے کیا ہوگا؟ پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، تو ملاقات اگر ہو جائے تو اس میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا. لاسٹ ٹائم جب آپ نے کانفرنس کی تھی تو آپ کو بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑا تھا، ٹولپ ہوٹل بند ہو گیا تھا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ اگر کانفرنس کرتے ہیں تو کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ دیکھیے، میں پی ڈی ایم کے جو ایام تھے ان کی جانب آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ میریٹ تحریک انصاف کی حکومت تھی. میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں تمام سیاسی جماعتیں وہاں پر اکٹھی ہوئیں اور این ریڈ زون کے اندر پی ڈی ایم کا قیام عمل میں لایا گیا. ہمارے بزرگ آفتاب خان صاحب بھی اس میٹنگ میں وہاں پر شریک تھے. سیاست نام ہے ٹالرنس کا. جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو حکومت سے آپ ایک مختلف نوعیت کا رویہ رکھتے ہیں، لیکن جب آپ خود حکومت میں آ جاتے ہیں تو اپوزیشن کو بال برابر سپیس دینے کے لیے بھی تیار نہیں. یہ غیر جمہوری رویہ ہے اور ہم اس حکومت کی توجہ اس جانب دلاتے رہیں گے کہ ان کا مینڈیٹ، ان کا غیر نمائندہ ہونا یہ پاکستان میں بچہ بچہ جانتا ہے. ہمارا بطور اپوزیشن بھی ایک کردار ہے اور اس کردار کو ملک کی مفاد میں ادا کرنے کے لیے ہم آپس میں اکٹھے بھی ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر صلاح مشورہ بھی کریں گے. اور ہم نے جو اس کانفرنس کے لیے وینیو رکھا ہے اس دفعہ وہ خیبر پختونخوا ہاؤس ہے، اور امید کرتے ہیں کہ حکومت وفاق اور پروونسز کے درمیان جو ایک ڈیلیکیٹ بیلنس ہے اس کو خراب کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گی. ہم یہی توقع رکھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ایک پازیٹیو سینس میں اپنی کانفرنس کو لے کر آگے بڑھیں گے. لیکن اگر حکومت نے کچھ کیا تو ایک غیر جمہوری چہرہ ان کا وہ اور غیر جمہوری فعل کے ذریعے وہ دوبارہ قوم کے سامنے اپنے آپ کو امبیرس ہی کریں گے. ہم اس کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں؟ اسد کیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تک کتنی سیاسی جماعتوں کو آپ دعوت دے چکے ہیں، آگے کتنی مزید جماعتوں کو دعوت دینے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے قبل 2 مرتبہ آپ کی اسی طرح سے قومی کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے، کیا وہ ناکام رہی؟ تب تیسرے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، اور کیا سمجھتے ہیں اس سے کیا آپ حاصل کر لیں گے آداب جو اس وقت عدم استحکام ہے ملک میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آج ہماری یہ پہلی ملاقات ہے، اس کے بعد 2 اور ملاقاتیں ہیں اور کچھ انشاءاللہ کل ہوں گی.
तो एक दो दिन में, और हमारे एक टीम जो है ना GDA के पास आज कराची भी गई है, जिसमें हमारे सूबाई तंजीम और सूबाई की जो हमारे रहनुमा हैं वो गए हैं। तो हमारा पहला मुलाकात जो है ना आफ्ताब खान के साथ आया है। दूसरी है कि देखिए, हम जब भी जो भी हालात होते हैं, हम कौम को इकट्ठा करते हैं, अकाबरीन कौम को इकट्ठा करते हैं, अपोजिशन को इकट्ठा करते हैं, और इससे हम हालात के मुताबिक जो है ना वो अपना एलामिया देता है। देखिए, हम तो है पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम एक करारदाद पास कर सकते हैं, एलामिया दे सकते हैं, असेंबली में तकरीर कर सकते हैं। कोई मिलिटेंट तो नहीं है कि हम कोई यही रास्ते होते जमहूरियत में, वो हम कर रहे हैं। अभी भी जो सूरत हाल है और जो 28वीं तरमीम के बारे में सोचा जा रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अपोजिशन पार्टी, कि हम कौम को इकट्ठा करें और उसके ऊपर जो है ना अपना ओपिनियन दे। तो हम इसलिए जो है ना सबको इकट्ठा करें। थैंक यू। सारे PTI की तहरीक ताफ़ पाकिस्तान के लोग मौजूद हैं, आप हुकूमत के साथ भी अच्छे ताल्लुकात आपकी चीज़ें हैं, क्या रोल प्ले कर सकते हैं सर मुज़ाकरात के हवाले से? आप मेरे हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक कोई ताल्लुक नहीं। बातें चल रही थी, आपका नाम भी चलना। नहीं, वो तो स्पेकुलेशंस थी। मेरे हुकूमत के साथ कोई राब्ता भी नहीं है। ये 2 साल तकरीबन होने वाले हैं इसको, हुकूमत को। मैं अब तक किसी से नहीं। कहीं और अच्छे ताल्लुकात नहीं जी, कहीं हुकूमत के अलावा भी? बिल्कुल नहीं। थैंक यू जी, थैंक यू। जी।